اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایمان والا بندہ اور ایمان والی بندی ہر حال میں اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتی ہے۔ ہر موقع ہر محل پر اللہ رب العالمین کا سہارا اہل ایمان کے لیے بہت بڑا بچاؤ اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ لیکن انسانی زندگی میں کچھ ایسے مواقع آتے ہیں، کچھ ایسے اوقات آتے ہیں جس کے اندر بندہ سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت کو طلب کرے۔ سب سے زیادہ اس کو اسی بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے ایسے مواقع اور ایسے حالات پیدا ہوں تو وہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے، اسی کو اپنا ماوا اور ملجا تسلیم کرے۔ اور اس سلسلے میں پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر کچھ اہم نکات کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جا چکی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد کو طلب کرتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے ان مواقع کا تذکرہ کروں گا جس کے اندر ہمیں، آپ کو اور تمام اہل ایمان کو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیں، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں، اللہ رب العالمین کی حفاظت میں اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے بچوں کو سونپ دیں۔ ان مواقع میں سے ایک اہم موقع، حالانکہ بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں پچھلے خطبات کے اندر، ان مواقع میں سے ایک وہ موقع ہے جس کی جانب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے اور انہیں اس بات کا حکم دیا ہے، تلقین فرمائی ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص، میرا کوئی امتی اپنے گھر سے نکلے، باہر کی جانب جائے، کسی منزل، کسی مقام پر جانے کا وہ ارادہ کرتا ہے، تو ایسے مسلمان کو چاہیے کہ وہ گھر سے نکلنے کے وقت اللہ رب العالمین کی حفاظت طلب کرے، اللہ رب العالمین کی وہ پناہ طلب کرے اور اپنے زبان قال سے اس بات کا اقرار کرے اور اس دعا کو اپنے زبان قال سے وہ ادا کرے جس دعا کے پڑھنے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو تلقین فرمائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، گھر سے نکلنے والا گھر سے نکلتا ہے اور اس وقت اگر وہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر، اتنی اہم اور جامع دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ گھر سے نکلنے کے وقت اس دعا کو پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے میں نکلتا ہوں، اللہ ہی کی ذات پر میں بھروسہ اور اعتماد کرتا ہوں اور نہیں ہے کوئی طاقت و قوت سوائے اللہ رب العالمین کے، اس دعا کو پڑھ کر کے وہ نکلتا ہے، چنانچہ فرشتے اس کو بشارت دیتے ہیں، فرشتے اس کو خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں، خدیتا و کفیتا و وقیتا، اے گھر سے نکلنے والے بندے، اے گھر سے باہر جانے والے مسلمان، تجھ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی ہے اور تجھ کو تمام شر اور تمام فتن اور تمام برائیوں سے بچا لیا گیا ہے اور یہ دعا تیرے لیے کافی و شافی ہو چکی ہے۔ یہ فرشتے بشارت بھی دیتے ہیں اور جو شیطان اس کے اوپر متعین تھا، جو شیطان اس کے انتظار میں کھڑا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ شیطان اپنے پارٹی کے دوسرے شیطان سے کہتا ہے کیف لکا، تمہارے لیے اس کے اوپر کیسے طاقت حاصل ہو سکتی ہے، جس بندے کو ہدایت دی گئی ہو، جس کو تمام شر اور فتن سے بچا لیا گیا ہو، جس کے واسطے یہ دعا کافی و شافی بنا دی گئی ہو، اس پر تیرا زور نہیں چل سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑی پیاری دعا ہے اور اس موقع پر جب ہم اور آپ گھر کو چھوڑتے ہیں اور گھر ایک سکون کا ذریعہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ جعل لکم
लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। जब इंसान घर के बाहर निकलता है मुख्तलिफ हालात से उसका सामना होता है, मुख्तलिफ लोगों से उसका सामना होता है, और इसीलिए ये दुआ जो पढ़ी जाती है उसमें एक लफ्ज आता है वकुफीता, और इसके बारे में अहले इल्म ने लिखा हुआ है, इसका तर्जमा ये भी किया जाता है कि ये दुआ तेरे दुश्मन से बचाव के लिए तेरे वास्ते काफी व शाफी हो गई, क्योंकि हर किस्म के हालात उसके सामने पेश आते हैं। इसीलिए हर मुसलमान को, हर वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को तलकीन करें, अपने बच्चों को घर से निकलने के वक्त, उनको स्कूल भेजने के वक्त अपने बच्चों को इस दुआ को पढ़ा करके वो घर से रुखसत करें। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इंशाअल्लाह ये दुआ हमारी हिफाजत करेगी, हमारी औलाद की हिफाजत करेगी, हमारी जान की, हमारे माल की हिफाजत करेगी। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, एक वो वक्त भी होता है जिसके अंदर एक मुसलमान, एक कलमा पढ़ने वाले को सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर भरोसा करना चाहिए। वो वक्त, वो मौका कौन सा होता है? वो बदशुगूनी का वक्त होता है। बदशुगूनी का मौका होता है जिस वक्त के अंदर बंदे के अंदर मुमकिन है कि उसके अकीदे पर चोट लग जाए, उसका अकीदा बिगड़ जाए। ऐसे वक्त में जब बदशुगूनी का वक्त हो, ऐसे वक्त में भी एक मुसलमान को चाहिए वो अपने अकीदे को दुरुस्त रखे और इस बात पर यकीन रखे नफा नुकसान का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। बदशुगूनी क्या चीज है? हमारे बहुत सारे भाइयों का अकीदा है। ये माह सफर का आगाज हो चुका है। सफर के महीने में बहुत सारे लोग शादी ब्याह नहीं करते हैं, सफर से परहेज करते हैं, चुनांचे वो अपनी तिजारत और कारोबार को आगे नहीं बढ़ाते, कोई कारोबार, कोई धंधा शुरू नहीं करते, क्योंकि उनका अकीदा ये होता है कि सफर का मतलब है सिफर। अगर हम शादी करेंगे तलाक वाक़ई हो जाएगी, कारोबार शुरू करेंगे घाटा लग जाएगा, सफर पे जाएंगे मुसीबत हमारे सरों पर आ जाएगी। इस महीने में कोई भलाई नहीं बल्कि शर ही शर है। ये बदशुगूनी लेना हुआ। अहले मक्का अगर उनको सफर पे निकलना होता था वो परिंदे को उड़ाया करते थे। अगर परिंदा दाएं जानिब उड़ जाता तो वो समझते थे कि हमारा सफर मुबारक होगा, और अगर परिंदा सूए इत्तिफाक बाएं जानिब मुड़ गया, रुख कर लिया, बाएं जानिब मुड़ गया, तो वो सफर से अपने आप को रोक लिया करते थे और उनका यकीदा होता था कि हमें इसमें नुकसान पहुंच जाएगा। बहुत सारे मुसलमानों का अकीदा ये है कि अगर जिस घर के ऊपर उल्लू बैठ जाए, जिस घर के ऊपर उल्लू बैठ करके आवाज लगाने लगे, वो घर वीराना हो जाता है। बहुत सारे मुसलमानों का ये भी अकीदा है अगर चप्पल उल्टी पड़ी हुई है इससे हमारी रोजी बंद हो जाएगी। बहुत सारे मुसलमानों का ये भी अकीदा है नमाज मगरिब के बाद अगर हम झाड़ू लगाते हैं, अपने घरों में सफाई करते हैं, अपने दरवाजे के पास सफाई सुथराई का हम एहतमाम करते हैं, इससे हमारी रिस्क भी खत्म हो जाएगी, हमारा रिस्क हमसे रुखसत हो जाएगा। चुनांचे वो लोग बदशुगूनी लेते हैं, कोई वक्त से लेता है, कोई महीने से बदशुगूनी लेता है, और कोई किसी मखलूक से बदशुगूनी लेता है। अगर कौवा कहीं पर बोलने लगा घरों पर बैठकर तो लोग कहते हैं लगता है मेहमान की आमद होने वाली है। और अगर बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं अगर वो सफर पर निकले हैं, बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया तो वो लोग सफर करने से बचते हैं, अपनी सवारी को आगे नहीं बढ़ाते। क्यों? उनका यकीदा है कि बिल्ली ने रास्ता काटा है, अगर हम सफर को जारी रखते हैं तो हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाएगी। तो ये वो मौके हैं मेरे भाइयों, हमारे दिल के अंदर, हमारे नफ्स के अंदर खौफ पैदा हो सकता है, बदशुगूनी आ सकती है, लेकिन प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं बदशुगूनी आना फितरती बात है, लेकिन याद रखो वमा मिन्ना इल्ला, हम में से हर मुसलमान के अंदर बदशुगूनी आ सकती है। लेकिन अगर वो बंदा अपने अकीदे की इस्लाह कर ले, अपने अकीदे को दुरुस्त कर ले और वो ये कह दे नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है, हमें वही चीज लाहिक होगी जो रब ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है, हमें वही मुसीबत आ पहुंचेगी जो हमारी तकदीर में लिखी जा चुकी है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। अगर वमा मिन्ना इल्ला वलाकिन अल्लाह युज़हिबुहु बित्तवक्कुल, वो लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर एतमाद करता है, रब्बुल आलमीन की जात पर वो भरोसा करता है, तो उसकी बदशुगूनी तवक्कुल की बरकत से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर भरोसा
بھروسہ کی وجہ سے بدشگونی ختم ہو جاتی ہے. وگرنہ اگر کوئی انسان بدشگونی لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من رد الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک. اگر کسی شخص کو بدشگونی نے روک دیا کسی بھی کام کو کرنے سے، شادی بیاہ کرنے سے، سفر کا ارادہ کیا تھا ملتوی کر دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد اشرکا، وہ مشرک ہو گیا. صحابہ کرام ڈر گئے، لرزہ بر اندام ہو گئے. کہا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے اگر یہ عقیدہ آ جائے، ممکن ہے کہ بدشگونی کو اختیار کر کے اپنے سفر کو ملتوی کر دیں، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا کیا کرو، پڑھ لیا کرو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. ان کلمات کو پڑھو، اللہ رب العالمین ان کلمات کے ذریعے سے بدشگونی کو ختم کر دیتا ہے. بدشگونی آ جانا فطری بات ہے کہ انسان ڈر جائے، خوف میں مبتلا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام میں نے کر دیا ہے، ہم پر کوئی مصیبت آ جائے. لیکن اگر بندے کا عقیدہ، بندے کی توحید مضبوط ہے تو یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ توحید کی برکت سے، توکل علی اللہ کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں. کیا ہوا تھا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مارکیٹ اور بازار میں جاتے ہیں، چند اونٹوں کو وہ خریدتے ہیں. اونٹوں کو خریدنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے جو اونٹ خریدے گئے ہیں ان کو مرض لاحق ہے، وہ اونٹ عیب دار ہیں، اور ان کو جو بیماری لاحق ہے وہ بیماری ہیم کی ہے. آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں فشاربون شرب الہیم، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے اس طریقے سے پانی وہ پیئیں گے جس طریقے سے بیمار اونٹ پانی پیتا ہے. جس کو ہیم کا مرض ہو جاتا ہے اونٹ پانی پیتے جاتا ہے لیکن پیاس ہے کہ پیاس بجھنے کا نام نہیں لیتی، بالآخر وہ اونٹ مر جاتا ہے. تو ایسے اونٹ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آ گئے جس کو انہوں نے بازار اور مارکیٹ سے خریدا تھا. اور وہ اونٹ جس سے خریدا گیا تھا اس کے دو مالک تھے، اور ایک مالک کے پاس بیچنے والا جب پہنچا کہا اونٹ کا کیا بنا؟ کہا میں نے اونٹ فروخت کر دیا. عیب تم نے بتایا؟ کہا کہ نہیں میں نے عیب نہیں بتایا، اپنے اونٹ کے اندر جو کمی تھی، جو بیماری تھی، جو نقص تھا میں نے اس کو واضح نہیں کیا. کہا اللہ اکبر، اللہ تمہیں ہدایت دے، کیا تم نے عیب کو بتایا نہیں؟ کہا کہ عیب کو نہیں بتایا. اونٹ تم نے کہاں پر فروخت کیا ہے؟ جیسے کہ آج بہت سارے تاجر کی عادت ہوتی ہے، اگر مال خراب ہو گیا ہے تو مال خراب ہے اس کو اچھے مال میں مکس کر کے اس کو اونے پونے کسٹمر کو اڑا دیں گے، فروخت کر دیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو دھوکہ دے اپنے مسلمان بھائی کو. اگر اس کا مال خراب ہے، سامان خراب ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دھوکہ نہ دے، خراب سامان کو ایک طرف کر دے، اچھے مال کو ایک طرف کر دے، اس کی قیمت الگ وہ طے کر دے اور اچھے مال کی وہ الگ قیمت طے کر دے. اگر وہ ایسا کرتا ہے پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں بورک لہما، اس کے کاروبار میں اللہ رب العالمین برکت دے گا. اللہ رب العالمین اس کی تجارت کو، اس کے صنعت کو، اس کے حرفت کو، اس کے زراعت کو رب العالمین پروان چڑھاتا ہوا چلا جائے گا. اور اگر وہ دھوکہ دیتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں محقت برکت کو اٹھا لیا گیا ہے، کاروبار اس کا عنقریب ٹھپ کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. تمہیں عرض یہ کر رہا تھا، خبر لگی کس سے بیچا تم نے اونٹ کو؟ وہ نوجوان کیسا تھا، وہ آدمی کیسے تھے؟ کہا ان کی شکل ایسی تھی، شباہت ایسی تھی، لباس و پوشاک ایسا تھا، یہ اس طریقے پہ وہ چال چلا کرتے تھے. اللہ اکبر. سننے والے نے پہچان لیا خریدنے والا کوئی اور نہیں، رسول اللہ کا صحابی، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا صحابی عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں. دوڑے ہوئے آئے، کہا کہ معاف کیجئے گا، ہمارے ساتھی نے آپ کو جو اونٹ بیچا ہے وہ اونٹ بیمار ہے، اس کو ہیم کا مرض لاحق ہے، اس نے عیب کو نہیں بتایا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اونٹ آپ مت خریدیے، آپ واپس کر دیجئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا ٹھیک ہے تمہارا کہنا درست ہے، آپ اپنے اونٹ کو لے جائیے. وہ اونٹ کا مالک اپنے اونٹ کو ہکاتا ہوا چند قدم آگے بڑھتا ہے. عبداللہ ابن عمر کھڑے سوچ رہے ہیں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
یاد آتی ہے، پیارے آقا نے صحابہ کے سامنے درس دیا تھا، اے میرے صحابہ یاد رکھو، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، یاد رکھو جو بیماری ہوتی ہے وہ بیماری اللہ کے حکم سے ایک دوسرے کو لگتی ہے، چھوت چھات کی کوئی بیماری ہے ہی نہیں۔ عبداللہ ابن عمر ان کو بلاتے ہیں، میرے بھائی ٹھہر جائیے، رک جائیے، آپ یہ اونٹ ہم کو دے دیجئے، ہمیں لینا گوارا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہیم کا مرض لاحق ہے، اور لوگوں کا یہی کہنا ہے اگر ایک اونٹ کو ہیم کا مرض لاحق ہو جاتا ہے تمام اونٹ اسی مرض کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کا یہ کہنا ہے، لوگوں کا تجربہ مشاہدہ ہے، ٹھیک ہے، اطباء کی رائے ہے، درست ہے، لیکن پیارے آقا کی رائے ایک طرف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا عدوى، بیماری کو یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی بیمار شخص کے جسم سے نکل کر وہ دوسرے کو لگ جائے جب تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو جائے۔ یہ اونٹ آپ ہمیں دے دیجئے، ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ آپ نے دیکھا صحابی رسول عبداللہ ابن عمر ایک لمحے کے لیے وہ بھی سکتے میں آ گئے اور خریدے ہوئے اونٹ کو واپس کر دیتے ہیں، لیکن فوراً اللہ کی نبی کی بات یاد آتی ہے، نبی کی حدیث یاد آتی ہے، ان کا اعتماد بڑھتا ہے، ان کا توکل، ان کا بھروسہ بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اس کے مالک کو بلا کر کہتے ہیں بھائی اس اونٹ کو آپ میرے حوالے کر دیں، پیارے آقا کا یہ فرمان ہے۔ تو کیا معلوم ہوا، ایسے وقت میں جب بدشگونی آنے کا امکان ہو، بہت سارے میرے بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی کو چیچک کا مرض ہو گیا، اس سے ملنا جلنا ترک کر دیتے ہیں، اس سے ملاقات نہیں کرتے ہیں۔ ابھی ایک کورونا مرض پھیلا ہوا تھا، ایک دوسرے سے لوگ کترا رہے تھے، غسل دینے سے بھاگ رہے تھے۔ اللہ کی قسم میں کھا کر کے کہتا ہوں، اور ہمارے بہت سارے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے کورونا کے مریض کے شکار ہو کر کے وفات پانے والوں کو غسل بھی دیے، ہم نے بھی غسل دیا، آپ نے بھی غسل دیے ہوں گے۔ کیا سب کو کورونا ہو گیا؟ نہیں ہوا کورونا، کیوں؟ جب تک اللہ رب العالمین کی مرضی نہیں ہوگی، اس کورونا کی طاقت نہیں تھی کہ وہ جسم انسانی سے نکل کر کے اس کو لگ جائے۔ یہ الگ بات ہے، شریعت کا ایک حکم ہے، شریعت کا ایک پیغام ہے کہ اگر کہیں پر بیماری پھیلی ہے اور آپ اس علاقے سے دور ہیں تو آپ وہاں مت جائیے، اسلام اس سے روکتا ہے۔ اور جہاں بیماری پھیل چکی ہے اگر وہاں مسلمان، وہاں لوگ موجود ہیں، ان کو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ وہ وہیں پر رکے اور ٹھہرے رہے، وہاں سے باہر نہ نکلیں۔ کیا ہوا تھا؟ ملک و شام کی جانب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر کے جا رہے تھے، ملک و شام کے قریب پہنچتے ہیں، آپ کو خبر لگی اے عمر فاروق مومنوں کے امیر، ملک و شام کے اندر بیماری پھیلی ہوئی ہے، آپ صحابہ کو ملک و شام نہ لے جائیے، وہاں پر طاعون کا مرض ہے، آپ ان کو لے کر کے واپس مدینہ چلے جائیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی جماعت پر نگاہ ڈالی اور آپ نے ان سے مشورہ لیا، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے، سفر کو جاری رکھا جائے یا مدینے کی جانب واپسی کی جائے؟ بعض صحابہ کرام نے کہا ہم کو ملک و شام چلنا چاہیے، جو ہمارے مقدر میں ہوگا وہ ہو کر کے رہے گا۔ بعض صحابہ کرام نے کہا ہم کو مدینے کی جانب واپس نکل جانا چاہیے، سفر کو ختم کر دینا چاہیے۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، تبادلہ خیال ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف آ جاتے ہیں، وہ مسلمانوں سے دریافت کرتے ہیں کیا اشکال ہے، کیا تبادلہ خیال ہے، آپ لوگ کس بارے میں اختلاف کیے ہیں؟ کہا کہ معاملہ ایسا درپیش ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اے نبی کے صحابہ، اے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا تھا، رسول کائنات کا فتویٰ تھا اذا سمعتم به بارض ولا لا تقدروا علیہ، اگر تم کسی سرزمین کے بارے میں سن لو وہاں پر وبا پھیل چکی ہے، بیماری عام ہو چکی ہے، لوگ اس مرض کے شکار ہو رہے ہیں، ایسی جگہ پر مت جاؤ، ایسی جگہ کی جانب سفر مت کرو، لہذا نبی کی حدیث کے مطابق ہمیں لوٹ جانا چاہیے۔ عمر فاروق نے اللہ کے نبی کی حدیث کو سنتے ہیں، چنانچہ آپ اعلان کر دیتے ہیں اے صحابہ ہمارا سفر ختم ہوتا ہے، ہم ملک و شام نہیں جائیں گے، ہم مدینے کی جانب واپس چلیں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح آئے، یہ کون صحابی ہیں؟ عشر مبشرہ صحابی ہیں، امین هذه الامہ ہیں، اس امت کے امانت دار صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا فرارا من قدر اللہ، کیا اللہ کی تقدیر سے تم لوگ بھاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ عمر فاروق نے کہا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ابو عبیدہ بن جراح یاد رکھو جس طریقے سے وہاں پر طاعون کا مرض مقدر کیا جا چکا ہے، اسی طریقے سے ہمارا مدینے کی جانب لوٹنا یہ ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔
یہ ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ ارأیت رقن نسترقیہا، رقن یہ راقی کی جمع رقن آتی ہے، رقیتن کی جمع رقن آتی ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رقیہ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ نسترقیہا ہم دم کرتے ہیں، ودواءً نتداویٰ بہ اور ہم اس کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں، وتقاۃً نتقیہا یا رسول اللہ اور ہم لوگ اپنے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ یہ کیا تقدیر میں ہے؟ ان کو کیا ہم ان کو ترک کر دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طریقے سے تمہاری مقدر میں بیماری لکھی ہے، تمہارے مقدر میں مرض لکھا ہوا ہے، ویسے ہی تمہارے تقدیر میں دوا کرنا بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں بندہ بیمار ہوگا، مرض کا شکار ہوگا اور وہ علاج کرے گا، شفا یاب ہو جائے گا۔ یہ تقدیر کی بات ہوتی ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں مرض لکھا ہے تو وہاں پر علاج بھی لکھا ہوا ہے، تو لہٰذا علاج کرانا، دم کرانا یہ تقدیر کا یہ بھی ایک حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم کیا ہوا میرے بھائیوں کہ بدشگونی کے وقت بھی اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اور بھروسہ سب سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا حکم ہے، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اے مومنوں کی جماعت اللہ پر تم بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو۔ لیکن ایسے مواقع آ جائیں، ایسے وقت اگر آ جائے زندگی کے اندر تو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے۔ اور ان اوقات، ان مواقع میں سے ایک موقع میرے بھائی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی رزق تنگ کر دی جاتی ہے، اس کے رزق میں بندش آ جاتی ہے۔ ایسے مشکل وقت میں ایک بندے کو چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھے اور یہ یقین رکھے یہ رزق کا گھٹنا اور بڑھنا من جانب اللہ ہے۔ اگر بندہ نافرمانی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، بدکاری سے ناکاری کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے رزق کو گھٹاتا رہتا ہے۔ حدیث پاک کو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، حدیث پاک میں روایت آئی ان اللہ یخفض ویبسط، اللہ رب العالمین پست کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ محدثین نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ روزی کو کبھی گھٹاتا ہے کبھی بڑھاتا ہے، یہ من جانب اللہ یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر کسی بندے کی روزی گھٹ جائے اس کو اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان روح القدس نفث فی روعی انه لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها۔ اے میرے صحابہ، جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے میرے دل کے اندر ایک بات کو ڈال دیا۔ کیا بات کو ڈالا تھا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انه لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی انسان مر نہیں سکتا ہے، اس کو موت نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنے روزی کے آخری حصے کو پا نہ لے۔ اگر اس کی رزق باقی ہے ملک الموت بھی اس کے پاس نہیں جاتا ہے، کیوں ابھی اس کا آب دانہ دنیا کا لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اے میرے صحابہ امت مجتمع کے لوگوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو حصول رزق میں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی احکام کی تعمیل کرو گے، اللہ کے نبی نے جو حکم دیا اس کو بجا لاؤ گے، اللہ کے نبی نے جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اور یاد رکھو اجملوا فی الطلب، رزق کو تلاش کرنے میں نرمی اختیار کرو، سختی کا مظاہرہ مت کرو، ایک دوسرے کے اوپر لہن تان مت کرو، اپنے اخلاق اپنے کردار کو برا مت کرو، کیونکہ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الرزق لا یکون فی شیء الا زانہ، جس چیز میں بھی نرمی آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزین کر دیتا ہے، اور جس چیز میں سختی آتی ہے وہ عیبدار ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تلاش رزق میں نکلو، اپنے اخلاق کو سنوار لو، اپنے کردار کی اصلاح کر لو، اپنے گفتار کو درست کر لو، کیونکہ نبی یہ کائنات نے فرمایا اجملوا فی الطلب، تلاش رزق میں نکلو، اپنے زبان اپنے اخلاق اپنے کردار کو درست کر لو، اللہ رب العالمین تمہارے سامنے رزق کے دروازے کو کھول دے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو آگاہ فرمایا اور آپ نے فرمایا ولا يحملنكم استبطاء الرزق، اے میرے صحابہ یاد رکھو تم میں سے کسی بھی مسلمان
کو رزق کا تاخیر سے آنا، رزق کا دیر سے ملنا اس بات کے اوپر نہ ابھارے کہ وہ نافرمانی کرنے لگ جائے، وہ چوری میں لگ جائے، وہ ترازو میں وزن کم کرنے میں لگ جائے تاکہ مال زیادہ مل جائے۔ مال تو زیادہ مل جائے گا میرے بھائیوں، ظاہری طور پر تمہارے پاس مال جمع تو ہو جائے گا، محقت برکتها، لیکن اللہ رب العالمین اس مال سے برکت کو اٹھا لے گا۔ مال بہت آئے گا لیکن زندگی تنگ ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، سکون میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو فإنما عند اللہ، وہ چیز جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے اس کو تم نافرمانی کر کے حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ تقوی کی راہ اختیار کرو، رب کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھولے گا۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ، لو انکم تتوکلون علی اللہ، اللہ اکبر، اگر تم ذات خدا پر ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، رب تعالیٰ تم کو ویسا رزق عطا فرمائے گا جس طریقے سے رب العالمین چرند کو پرند کو رزق نصیب کرتا ہے، ویسے ہی اہل ایمان کو، کلمہ پڑھنے والے تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین رزق نصیب فرماتا رہے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ تو رزق کی تنگی کے وقت میں میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی ذات پر سب سے زیادہ بھروسہ اور اعتماد کرنا چاہیے۔ آئیے ایک دو دعا ہم بتا دیں۔ مشکل آئے، پریشانی آئے، نبیوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر بڑی مشکلات آئی، پریشانی آئی، مشکل کے وقت میں کیا پڑھنا ہے، رب العالمین کو کیسے پکارنا ہے، رب کو کیسے یاد کرنا ہے، وہ کون ایسی دعا ہے جس کے ذریعے سے رب تعالیٰ مشکلات کو ٹال دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ ابو الانبیاء ہے، جد الانبیاء ہے۔ تمام اسباب اختیار کر لیے گئے، وقت آیا کہ سیدنا ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ نفرت کے اس قدر جذبات تھے لوگوں کے دلوں کے اندر کہ ہر شخص تمنا کرتا تھا کہ اگر میں شفایاب ہوتا تو میں بھی ابراہیم کو جلانے میں مدد کرتا۔ اس قدر وہ آگ بلند ہو گئی کہ وہ لوگ پکڑ کر کے پھینک نہیں سکتے تھے۔ اگر ابراہیم کو پکڑ کر کے آگ میں لے جاتے وہ بھی اسی آگ میں جھلس جاتے۔ انہوں نے منجنیق منگائی، منجنیق پر بیٹھال کر اس کو ہواؤں میں اچھال کر اور اس کے ذریعے سے آگ میں پھینکنا چاہا۔ بارش کا فرشتہ بھی آیا اور کہا یا ابراہیم کیا تمہیں کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، اگر کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ سیدنا ابراہیم نے کہا، ابراہیم نے غیر اللہ کے سامنے کسی حاجت کو کبھی پیش نہیں کیا۔ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، رب العالمین میرا حاکم ہے، میرا حامی ہے، میرا مددگار ہے۔ اور وہ دعا پڑھتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ دعا سننے میں تو بڑی آسان ہے لیکن وزن میں بڑی بھاری ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے سیدنا ابراہیم نے پکارا تھا، یہ وہ کلمہ ہے جس کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں پکارا تھا جب آپ کے سامنے کہا جا رہا تھا اے اللہ کے نبی جنگ احد ختم ہو چکی ہے، مشرکین مکہ واپس تو جا رہے ہیں، مکے کی جانب وہ گامزن ہے لیکن ان کے ارادے بدل چکے ہیں، وہ لوٹنا چاہتے ہیں، لوٹ کر کے دوبارہ مدینے پر آکرمن کرنا چاہتے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ ارادہ ہے، مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، یہی وقت زیادہ مناسب ہے کہ اس وقت کے اندر مسلمانوں کو صفِ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اور واقعتاً معاملہ کچھ ایسا ہی تھا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو چکے تھے، 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، حضرت حمزہ شہید ہو چکے تھے اور دیگر صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے، مسلمان کے حوصلے وقتی طور پر پست ہو چکے تھے۔ ایسے موقع پر جب صحابہ کو یہ دھمکیاں ملی اور یہ بری خبر ان کے سامنے آئی، ان کے زبان قال سے کون الفاظ نکلے تھے؟ انہوں نے یہی کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے آگے ذرا قرآن اٹھائیے، کیا دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے کلمے کو پکارتے ہیں، اس کے آگے آپ پڑھیے کیا لکھا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ رب العالمین نے آسمان کی بلندی سے کیا ندا لگائی تھی، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اگر اللہ تعالیٰ اسی پر رک جاتا تو ابراہیم علیہ السلام بالکل برف میں ٹھنڈے ہو جاتے، ان کو ٹھنڈک سے تکلیف پہنچ جاتی، لیکن رب العالمین نے صرف یہ نہیں کہا
قل لا یا نار کونی بردا، بلکہ آگے فرمایا وسلام علی ابراہیم، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ اور جب صحابہ نے ان کلمات کو پڑھا تھا تو آگے ذرا پڑھیے گا چوتھے پارے میں رب نے کیا فرمایا، صحابہ نے ان کلمات کو بلند کیا، فانقلبوا بنعمت اللہ وفضل، صحابہ لوٹے تھے اللہ کی نعمت کے ساتھ، بشارت خوشخبری کے ساتھ۔ کیا خوشخبری اور بشارت تھی؟ ان کو فتح نصیب ہو چکی تھی، اللہ کا فضل نصیب ہو چکا تھا۔ تو ایسے وقت یہ انبیاء و رسول کا خاص سرمایہ تھا میرے بھائیوں، کہ مشکل اور پریشانی کے وقت میں وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے۔ تو یہ کلمہ ہم اور آپ اس کو معمولی کلمہ نہ سمجھیں، پریشانی آتی ہے، آپ پر بھی آتی ہے، ہم پر بھی آتی ہے، سارے مسلمانوں پر بھی آ سکتی ہے غم و الم تکالیف۔ یہ کلمات کو پڑھ لیا کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، وہی بہترین کار ساز ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے فوائد کیا تھے؟ وقت گزر چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کامل ترین مومن بنائے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ راہ راستے پر قائم و دائم رکھے، ایمان اور عمل صالح پر چلنے والا بنا دے۔ جب تک ہم اور آپ اس دنیا میں رہیں اسلامی تعلیمات اور حکام پر عمل کرتے رہیں، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔